السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں واعظ فرمایا تو فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غرباء کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور آگ سے اس کی گردن کی آزادی ہوگی، اور اسے روزے دار جیسا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے، اور جو روزے دار کو سیر کرے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ارشاد فرمایا۔ گویا کہ یہ خطبہ مبارک رمضان شریف کے استقبال کے طور پر ہے، اور رمضان شریف سے پہلے خطبہ میں رمضان المبارک کی آمد کا ذکر اور رمضان المبارک کے فضائل کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ رمضان بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی پیشگی اطلاع میں اہل ایمان کو ماہ رمضان کی خصوصی عبادات کے لیے تیار کرنا بھی مقصود تھا۔